بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، آج ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے. ایک فیس بک کا ایک پیج ہے سائنس کی دنیا، اور یہ پیج جو ہے سر، میں اس کو اکثر دیکھتا ہوں، اور اس میں جو سائنس کی پروموشن کے حوالے سے ان کا کام بڑا زبردست ہے. تو اس کے جو روح رواں ہیں قدیر قریشی صاحب، آج ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ سر ہمارے پاس آن لائن جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ہم اس گروپ کے حوالے سے اس کا آئیڈیا کہاں سے آیا، بیسیکلی یہ ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے گولز کیا ہیں، اور فیوچر میں ان کی اسٹریٹجی کیا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں ان کے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے. اور یہ بھی کہ یہ پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہیں، خود امریکہ میں ہیں اس وقت، اور وہاں سے یہ پیج رن کر رہے ہیں. یہ بھی بڑی بات ہے سر. میں کہتا ہوں یہ پے بیک کر رہے سوسائٹی کو. تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ سائنس کی دنیا کا پیج بنانے کا آئیڈیا کیسے آیا اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے سب سامعین اور ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم. آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ مجھے اپنے اس ویڈیو کاسٹ پہ بلایا آپ نے. تو عرض یہ ہے کہ اس گروپ کو شروع ہوئے لگ بھگ 10 سال ہو گئے ہیں، اور شروع میں نے نہیں کیا تھا، شروع کرنے والے اور لوگ تھے. منیب ساحل صاحب ہیں ایک، انہوں نے شروع کیا تھا، ساتھ اور کچھ لوگ تھے. تو شروع میں تو میں ایک پیج فیس بک کا یوزر تھا، تو مجھے ایک یہ گروپ نظر آیا، تو میں نے اس میں پھر کچھ جو سوالات آتے تھے لوگوں کے، ان کے جوابات دینے شروع کیے. تو اس طرح سے میرا انٹریکشن شروع ہوا. پھر آہستہ آہستہ میں ایڈمن ٹیم کا ممبر بن گیا. تو آئیڈیا یہی تھا کہ سائنس کے بارے میں انٹرنیٹ پہ بہت سی انفارمیشن موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے اردو میں بہت ہی کم انفارمیشن ہے، اور زیادہ تر انفارمیشن جو ہے وہ غلط ہوتی ہے. اس میں سوڈو سائنسی خیالات ہوتے ہیں، اس میں ساتھ مذہبی خیالات کی آمیزش ہوتی ہے، اور وہ سائنس کو بگاڑ کے مذہبی انداز میں پیش کیا جاتا ہے. تو ہماری کوشش یہ تھی کہ سائنس کو بالکل بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی آمیزش کے، اور بغیر اس کو ہلکا پھلکا کیا، جو سائنس درست انداز میں بیان کرتی ہے این اسی طرح درست انداز میں بیان کیا جائے. اور اس کے علاوہ پھر یہ تھا کہ سائنس کی انفارمیشن دینا کافی نہیں ہوتا. ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ پاکستان کے لوگوں میں، خاص طور پہ بچوں میں، اسٹوڈنٹس میں سائنسی سوچ بھی پیدا کی جائے. تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ صرف سوالات کا جواب نہیں دیتے، لوگوں کو، ممبران کو ہم انکریج کرتے ہیں کہ وہ خود بھی سوچیں، خود بھی تلاش کریں ان سوالات کے جواب. اور ایک جو تیسرا ہے وہ ہے کہ مہذب انداز میں اختلاف کیسے کیا جاتا ہے، بحث کیسے کی جاتی ہے، بجائے نیم کالنگ کے، الزام تراشی کے، یا ہر کسی پہ آپ تو جاہل ہیں، یا آپ تو قوم کے دشمن ہیں، یا آپ تو مذہب کے دشمن ہیں. اس قسم کی الزام تراشی کے بجائے اختلاف مہذب انداز سے کیا جائے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ سب چیزیں بھی لوگوں کو، بچوں کو سکھائی جائیں. تو بہرحال لیکن یہ بیسک مقصد یہی ہے کہ آتھینٹک سائنٹیفک انفارمیشن اردو میں فراہم کی جائے. اچھا یہ بتائیں سر ایک بات مجھے کہ ٹوٹل اب تک آپ کتنی پوسٹ کر چکے ہیں؟ کوئی اندازہ کس طرح کے سوالات ہوتے ہیں، کس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں؟ کیا پاکستان میں جو سائنس ہے اس کو اگر میں پوچھوں تو آپ کے خیال میں ایک تو وہ جو سوالات بھجوانے والے ہیں، کیونکہ سوال بیسیکلی آپ کو ایکسپوز کرتا ہے کہ آپ کا اپنا لیول کیا ہے. ہمارے یہاں پہ پرابلم کیا ہے؟ ٹیچرز کے اندر پرابلم ہے، جی کلچر کا پرابلم ہے، انوائرمنٹ کا پرابلم ہے. وہ کیا وجہ ہے کہ سائنس میرے خیال میں پاکستان میں نہ تو پڑھ کے کوئی بہت ہی زبردست فیوچر نظر آتا ہے لوگوں کو، تو وہ کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو ٹھیک طرح سے پوری جی سوسائٹی میں جی پروموٹ نہیں کر سکے؟ وجہ کیا ہے؟ جی مطلب اگر میں سوالات کے نقطہ نظر سے یہ عرض کروں کہ چونکہ ہمارے ممبران میں
عمر کی یا جنس کی یا قومیت کی کوئی قید نہیں ہے. تو ہمارے پاکستان سے بھی ممبر ہیں, بھارت سے بھی ممبر ہیں, باقی پوری دنیا میں جو اردو بولنے والے ہیں, لکھنے والے ہیں, پڑھنے والے ہیں, وہ وہاں پہ سب ممالک میں ممبرشپ ہے. اور پرائمری پاس سے لے کر پی ایچ ڈی تک کے لوگ جو ہیں ممبران ہیں. تو سوالات کی جو رینج ہے کوالٹی کی, وہ بھی اسی تناسب سے ہے کہ بہت بنیادی سوالات بھی آتے ہیں, بہت ایسے سوالات آتے ہیں جن میں بنیادی تصور ہی غلط ہوتا ہے, رائٹ. لیکن پھر بہت اچھے بھی سوالات آتے ہیں, بہت ہائی کوالٹی کے سوالات بھی آتے ہیں. اور وہ پھر چیلنج یہی ہوتا ہے کہ ان کو کس طرح سے جواب ایسا دیا جائے جو سب کے لیے میننگ فل ہو, سب کو تھوڑی بہت اس کی سمجھ آ جائے. اور آپ نے جو سوال کیا پاکستان میں سائنس کے لیول سے, تو وہ بدقسمتی سے اس کا آغاز تو پرائمری اسکول میں ہی ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں جو سائنس کی کتابیں ہیں, درسی کتابیں جو ہیں, ان کی کوالٹی اس قدر خراب ہے. اور کئی دفعہ ہم نے پوسٹ بھی کی ہیں درسی کتابوں میں جو غلطیاں ہیں, یا جو ایک ہمارے ہاں بہت رویہ کامن ہے کہ وہ سائنس کی کتاب میں مذہب کا ذکر ضرور آتا ہے. اور مطلب مذہب ہر شخص کا ایک وہ بنیادی عقیدہ جو ہے وہ ہر شخص کا حق ہوتا ہے, اور ہر شخص کی بنیادی ضرورت ہے یہ. لیکن جب ہم سائنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں سائنس نہ تو ہندو ہوتی ہے, نہ مسلمان ہوتی ہے, نہ عیسائی ہوتی ہے. اور لیکن جو مذاہب کے جو عقائد ہیں وہ سب کے فرق ہیں, رائٹ. تو اس وجہ سے سائنس کو اگر بالکل صرف حقائق کے بیان کے طور پہ دیکھا جائے اور اس میں مذہب کی آمیزش نہ کی جائے, تو پھر سائنسی تصورات کو سمجھنا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے. تو ہمارے یہاں چونکہ منطقی سوچ کی ٹریننگ نہیں دی جاتی, سوال کرنے کو انکریج نہیں کیا جاتا. ہمارے یہاں بھی وہ پرانا رویہ ابھی تک موجود ہے کہ استاد جو ہے وہ ایک پیڈسٹل پہ بیٹھا ہوا ہے, اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ خاموشی سے سن رہے ہیں, اور وہ صرف ون وے کمیونیکیشن ہو رہی ہے, رائٹ. لیکن سمجھنے کے لیے کسی بھی چیز کو سوال جواب بہت ضروری ہوتے ہیں. اور یہ ہے کہ آپ بجائے بچوں کو یہ بتانے کے, بچوں سے پوچھیں کہ بھئی اس چیز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو وہ رویہ ہمارے یہاں بھی نہیں ہے. اور وہی پھر جو بچے سوال کرتے ہیں تو ان کی ایکسپیکٹیشن بھی یہ ہوتی ہے کہ ہم سوال کا جواب دیں گے جو بچے یاد کر لیں گے. اور ہماری کوشش میں سے یہی ہوتی ہے کہ بچوں کو یہ بتائیں کہ بھئی یاد کرنا ضروری نہیں ہے, خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں جہاں ہر بچے کے پاس اسمارٹ فون ہے, ہر بچے کے پاس انٹرنیٹ ہے, اور اب تو چیٹ جی پی ٹی ٹائپ کی جو چیزیں آ گئی ہیں, تو وہ انفارمیشن تو آپ کے فنگر ٹپ پہ ہوتی ہے. تو انفارمیشن یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس انفارمیشن کے پیچھے اصول کیا ہے جو کام کر رہے ہیں. بنیادی اصول جیسے حرکت کے اصول ہیں نیوٹن کے, ایک دفعہ اگر ہم سمجھ لیں تو عام زندگی کے بہت سے مظاہر جو ہیں ان کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. پھر آپ خود بھی سمجھ سکتا ہے کہ بھی یہ خدا نخواستہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا, ٹرک الٹ گیا, تو کیا وجہ تھی کہ ٹرک الٹ گیا. اس کا سینٹر آف گریوٹی بہت نیچے نہیں تھا, اونچا تھا, یا وہ سپیڈ زیادہ تھی, یا وہ ٹرن تیزی سے لے رہا تھا, اس میں سامان جو لدا ہوا تھا بہت اونچائی تک تھا, اس وجہ سے اس کا سینٹر آف گریوٹی جو تھا اونچا تھا. اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ ایک عام بچہ بھی سمجھ سکتا ہے اگر ایک دفعہ ان کو اصولوں کی سمجھ آ جائے. تو یہی ہمارے ہاں کمی ہے کہ اصولوں کی سمجھ کے بجائے جسے ہم کہتے ہیں نا رٹا لگانے پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے. جی سر. سوری, بہت اچھی باتیں آپ نے کی. ایک تو یقینی طور پہ آپ نے بتایا کہ جو چیلنجز ہیں, جو ماحول ہے یہاں پاکستان میں, اور آپ یہ خود نظر آ رہا ہے کہ یہ سروس پاکستان کے بچوں کے لیے, پاکستان میں ان لوگوں کے لیے, یہ جو اردو بولنے والے جتنے لوگ ہیں ان سب کے لیے, زیادہ تر چلیں ہم کہتے ہیں پاکستان کی قومی زبان پاکستان ہے, انڈیا میں ہے. تو سائنس کی دلچسپی کے حوالے سے میرا یہ بھی سوال تھا آپ سے کہ ایک تو یہ آپ نے بتایا ماحول کا, چیلنجز کا. دوسرا یہ بتائیں کہ جس طرح کے سوالات آتے ہیں, آپ نے بتایا کہ ایک رینج ہے, ویرائٹی ہے اس میں, تو آپ کو کیا نظر آتا ہے پاکستان میں سائنس کے حوالے سے کتنا ایپٹیٹیوڈ ہے, کتنا انٹرسٹ ہے, اور کس لیول تک ہمارے یہاں انٹیلیجنس ہے لیکن اس کو ہم چینلائز نہیں کر پا رہے؟ جی, تو سائنس کی دنیا کی جو مقبولیت ہے اس سے یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ ایک پیاس ہے سائنس کے علم کی. سائنس کی دنیا کے ممبران کی تعداد آلموسٹ تقریباً 8 لاکھ کے قریب ہے. اور آپ کو شاید یاد ہوگا ابھی پچھلے دنوں فیس بک نے چند دنوں کے لیے پابندی لگا دی تھی سائنس کی دنیا پہ. تو ہم نے پھر یہ کیا تھا کہ
ہم جیسے کوشش کر رہے تھے سائنس کی دنیا کو ریکور کرنے کی، ساتھ ساتھ ہم نے ایک نیا گروپ شروع کیا تھا سائنس کی دنیا 2 کے نام سے. تو یہ 15 مارچ کو پابندی لگی تھی، 16 مارچ کو ہم نے یہ نیا گروپ شروع کیا تھا. اس گروپ میں اس وقت 50,000 سے زیادہ لوگ ہو چکے ہیں. تو یعنی 6-7 ہفتے میں اس قدر ممبران آ رہے ہیں اور ہر روز کوئی 1,500-2 ہزار کے قریب ممبر ایڈ ہو رہے ہیں. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں سائنس میں دلچسپی کی کمی نہیں ہے، لیکن بچوں کے ذہن میں جو سوالات آتے ہیں وہ ان کو جواب ملنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، ٹیچرز سے جب پوچھتے ہیں تو ٹیچرز کا جواب ہوتا ہے بھئی یہ یاد کر لو، لیکن وہ ان کے سوال کا جواب نہیں ہوتا. اس طرح سے وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ جی بالکل. اور والدین سے بھی میری یہی درخواست ہوتی ہے کہ آپ کو اگر کوئی بچہ سوال کرتا ہے تو سوال سے منع نہ کریں. اکثر لوگ جب منع کرتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں خود جواب کا علم نہیں ہوتا. تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ یعنی ہم دیانتداری سے بچوں کو یہ کہہ دیں کہ بھئی مجھے اس جواب کا علم نہیں ہے، لیکن چلو آؤ دونوں مل کے یا ساری فیملی مل کے اس کا جواب کوشش کرتے ہیں. تو اس کے بعد آپ انٹرنیٹ پہ جائیے، سرچ کیجئے، گوگل پہ جائیے، چیٹ جی پی ٹی سے سوال کا جواب یا سائنس کی دنیا میں پوسٹ کر دیجئے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر معقول سوال کا جواب دیا جائے. یہ اچھا بہت سے پیغام ہے طریقے آپ کا. ہیں صرف جن جاتے سے جاتے بریک پہ ہم جانے سے بچوں کے پہلے ساتھ مل کے بریک پہ جانے سے پہلے صرف ہمیں اتنا بتا دیں، آپ نے بتایا پابندی کا 2 دفعہ آپ نے ذکر کیا، تو اس کی کیا وجہ ہوئی؟ آپ تو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، تو یہ پابندی کیوں لگ گئی اچانک فیس بک والی؟ اس کی وجہ تو بالکل قانونی تھی. وہ ایسا ہے کہ جی 2 ہفتے کے لیے سسپینڈ کیا تھا، لیکن وہ جب سسپینڈ کیا تھا تو انہیں بتایا نہیں تھا کہ یہ 2 ہفتے کے لیے ہے، تو وہ اندازہ ہمارا یہی تھا کہ شاید یہ پرماننٹ ہو گیا. تو ہم بہت سے ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے ہیں جو سائنسی معلومات پر مبنی ہوتے ہیں. ان میں بہت سے ویڈیو ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی اور چینل سے اٹھا کے لوگ پوسٹ کر دیتے ہیں، رائٹ. اور کاپی رائٹ. آپ کو پتا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں قانونی جو حقوق ہیں وہ جس کے پاس ہوتے ہیں اس کو یہ حق ہوتا ہے کہ اگر کسی نے غیر قانونی طور پر وہ ویڈیو کہیں اپلوڈ کیا ہے تو وہ اس کو رپورٹ کرے فیس بک کو. اسٹرائک ڈاؤن اور ہو سکتا ہے. ایسا تھا کہ ہم چونکہ ہاں جی کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ اتنا تجربہ کار نہیں ہے، سب والنٹیئرز ہیں، کا مجھے اجازت تو دیں کچھ سر. ایسے ویڈیو شاید اپروو ہو گئے تھے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کوئی میکنزم ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے پہلے چیک کر لیں کہ یہ ویڈیو کہیں اور کسی کی کاپی رائٹ تو نہیں ہے اور آپ اس کی وائلیشن نہ کر لیں، کیونکہ یہ تو آپ کے لیے مسلسل رسک رہے گا. ہاں جی بالکل یہ مسلسل رسک ہے. اور لیکن یہ ہے کہ فیس بک ایسا کوئی ٹول ہمیں نہیں دیتا جس سے ہم چیک کر سکیں. اور ظاہر ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی قانون دان نہیں ہے، وکیل نہیں ہے، لائر نہیں ہے. تو اور پھر یہ کہ ہر روز سینکڑوں کے حساب سے پوسٹ آتی ہیں جن میں ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپروو کریں یا ریجیکٹ کریں. تو کسی ایک پوسٹ پہ زیادہ ٹائم لگانا جو ہے وہ ایڈمنس کے لیے ممکن نہیں ہوتا. لیکن بہرحال اب ہم نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ ہم ویڈیوز کو اپروو نہیں کریں گے، کاپی رائٹڈ مٹیریل جس میں ہوگا اس کو اپروو نہیں کریں گے. صرف ایڈمنز جو ہم خود ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں جس کا ہم نے خود پہلے سے ریسرچ کی ہے کہ یہ کاپی رائٹ مٹیریل ہے یا نہیں ہے، تو اگر اس میں کاپی رائٹ کا کوئی ایشو نہیں ہوگا تو صرف وہی ہم اپلوڈ کریں گے. میرا ایک بریک لیتے ہیں سر. آپ ایک بریک لیتے ہیں. میرے دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے اس میں ہم زیادہ یہ جو سائنس کی دنیا کا پیج ہے اس کے بارے میں اور اس کے چیلنجز کے بارے میں اور کیسے اس پورے ریجن میں سائنس کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے اور سیکنڈ سیگمنٹ آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور اس کے اوپر سوالات بھی کرنے ہیں. تو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.